والدین کا جو حق اولاد پر ہے اس کے بارے میں چوتھے امام فرماتے ہیں اسی کتاب میں، اے لوگو جان لو حق اباکا ان تعلم لولاہ لم تکن، تیرے باپ کا تجھ پر حق یہ ہے، چوتھے امام فرما رہے ہیں حق اباکا، تیرے باپ کا تجھ پر حق یہ ہے، لولاہ اگر والد نہ ہوتا، لم تکن تو اس دنیا میں بھی نہ ہوتا۔ ظاہر ہے کہ جو ایک سلسلہ، ایک واسطہ تکوینی اللہ نے بیان فرمایا ہے اور اللہ نے پیدا کیا اس دنیا میں آنے کا جو سلسلہ ہے، جو واسطہ ہے، تکوینی واسطہ جس کے ذریعے سے انسان اس دنیا میں آتا ہے، وہ باپ کا وجود پہلے ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ بیٹا یا بیٹی یا اولاد آتی۔ تو اگر والد اس دنیا میں نہ ہو، چوتھے امام فرماتا ہے تیرا وجود اس کے صدقہ میں ہے۔ یہ جو ہر وقت میں کہتے ہیں میں ہوں، اور یاد رکھیے یہ جو والد کا اولاد پر حق ہے، ضروری نہیں چھوٹے بچوں پر والد کا حق ہے، جب یہ 18-20 سال کو ہو جائے پھر کوئی حق نہیں ہے، جب اس سے بڑا 50 سال کو ہو جائے، داڑھی سفید ہو جائے، پھر کہے کہ اب بھی میرے اوپر باپ کا حق ہے، اب تو میں خود بوڑھا ہو گیا ہوں، جب اس کو کوئی بڑا کوئی منصب مل جائے پھر کہے اب بھی میرے اوپر باپ کا حق ہے، اس لیے آپ بھی اب ہیں یا نہیں ہیں، ابھی آپ کا وجود ہے یا نہیں ہے۔ اگر آپ کا وجود ہے تو یاد رکھیے یہ باپ کے وجود کے مرہون منت ہے۔ چوتھے امام فرما رہے ہیں کہ اگر والد نہ ہوتا تو، اور آج وہ بڑے بڑے جو بوڑھے لوگ ہیں بیچارے ہمارے پاس آتے ہیں اور اسی امر کا وہ شکوہ کرتے ہیں کہ اولاد ہمارا احترام نہیں کرتی ہے، اولاد احترام تو درکنار، ہمیں گھر میں بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں دیتی ہے، اگر ان کے بیٹھنے کے اچھے رومز ہیں تو ہمارے لیے کوئی پتہ نہیں سروینٹ روم کی طرح ایک روم تیار کی، یہی اولاد جو ہے وہ حق ادا کر رہی ہے۔ یہی دیکھیے پھر میں کربلا کی طرف جاؤں گا، کربلا میں شہادتیں ہیں، کربلا میں قربانیاں ہیں، کربلا میں تضحیہ قربانی ہے، کربلا میں جہاں یہ ہے، کربلا میں والدہ کا حقوق بھی واضح طور پر عیاں کیا گیا ہے، کربلا میں والد کا حقوق بھی واضح طور پر عیاں ہے۔ مارکا تو قائم تھا، حضرت علی اکبر آتے اور اپنے بابا سے اجازت لے کے وہیں سے چلے جاتے، لیکن کیا وجہ ہے کہ حضرت نے فرمایا نہیں جائیے اپنی پھوپھیوں کو بھی الوداع کیجیے، بعض روایات کے مطابق جائیے اپنی والدہ کو بھی الوداع کیجیے، اپنی والدہ کو آخری سلام کیجیے۔ یہ کربلا ہے، کربلا ہمیں درس دیتا ہے۔ ہم تو باہر نکلتے ہیں کوئی سلام ہی نہیں کرتے ہیں والدین کو، یہ بھی تو کربلا ہے نا، کہ کربلا میں کسی شہید کو بھی جب آقا نے بھیجا ہے وہیں سے مارکا کی طرف نہیں الوداع کیا کہ جائیے اب گھوڑے پہ سوار ہو جائیے، تلوار چونکہ مارکا قائم ہے فوراً ہمیں جو ہے وہ قتال اور جنگ اور جدال اور یہ چیزیں کرنی ہے، نہیں، کہا اپنے پھوپھیوں کے قدموں کا بھی سلام کیجیے، اپنی ماں کے ام فروہ قاسم کو بھیجا، ام فروہ کو سلام کیجیے، یہ بھی کربلا ہمیں سکھاتا ہے۔ اپنے بھائی کو بھی سلام کیجیے۔ جناب علی اکبر جب جانے لگے ہیں، امام سجاد علیہ السلام اگرچہ مریض تھے لیکن الوداع کیا، وہ نہیں چاہتے تھے انہیں تکلیف پہنچائے جو کہ سوئے ہوئے ہیں، مریض ہیں، لیکن جیسے چوتھے امام کو پتہ چلا فوراً عصا کا سہارا لے کے اٹھے۔ یہ بھائی کا بھائی کے ساتھ صلہ رحمی، بھائی کا بھائی، یہ سارا کربلا ایک درس حیات ہے، کربلا ایک نظام اسلام ہے۔ شکر کیجئے کہ اللہ نے آپ کو کربلائی بنایا ہے، اللہ نے آپ کو عاشورائی بنایا ہے، اللہ نے آپ کو حسینی بنایا ہے۔ تو آقا نے چوتھے امام نے ارشاد فرمایا یاد رکھیے، پھر ارشاد فرماتے ہیں یاد رکھیے مہما رعیت فی نفسک، اے بیٹے اے بیٹی اپنے باپ کے حق کی طرف متوجہ ہو جائے، مہما رعیت فی نفسک ما یعجبک، اپنے اندر جو بھی تو بڑی سی بڑی چیز دیکھے جس کی وجہ سے تو خود پسندی کا شکار ہو جائے، میں اب ایڈوکیٹ بن گیا، میں اب آیت اللہ بن گیا، میں اب فلاں عالم بن گیا، میں اب یہ بن گیا، میں اب فلاں منصب پہ فائز ہو گیا، جو بھی اپنے نفس میں دیکھے تعلم، جان لیجئے ان اباک اصل النعمہ، یہ جو تیرے پاس آج یہ منصب اور یہ نعمت آئی جس کی وجہ سے تو اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، اس نعمت کی بنیاد اور اساس تیرا باپ ہے۔ باپ نے تربیت نہ کی ہوتی، تربیت یہ جسمانی تربیت ہی لے لیجئے، نشو و نما نہ کی ہوتی تو یہ پالا پوسا نہ ہوتا، آج تو اس منصب تک کیسے پہنچتا، یہ تعلیمی مراحل تو کیسے طے کرتا۔ تو لہذا اگر ہم نے حقیقی طور پر کربلائی بننا ہے اور انشاءاللہ عزم کرنا ہے کہ ہم نے کربلائی بھی بننا ہے، ہم نے حسینی بھی بننا ہے، ہم نے عاشورائی بھی بننا ہے، اپنے آس پاس کے لوگوں کے حقوق بھی پاسداری کرنی ہوگی۔ اگر ہم نے اپنے آس پاس کے لوگوں کے حقوق کی پاسداری نہ کی، پھر معذرت کے ساتھ ہم میں اور ان میں پھر کوئی فرق نہیں ہوگا جنہوں نے آل محمد کے حقوق کی پاسداری نہیں کی۔ اس لیے کہ کربلا میں فرق یہی رہا ہے، کچھ تھے
جو امت کے حقوق کی پاسداری کے لیے وہاں آئے ہوئے تھے، اور کچھ ایسے تھے جو حقوق کی پامالی کر رہے تھے۔